بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور غیر مسلم۔ آج کی گفتگو میں اس عنوان پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی یعنی 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 قسم کے کافروں کے ساتھ واسطہ پڑا، اور ان تینوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ الگ تھا، مختلف تھا۔ آج میں صرف پہلی قسم پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ طویل لیکچر سننے کے آپ عادی نہیں ہیں۔ تینوں قسموں کو بیان کر دیا تو لیکچر طویل ہو جائے گا، اس لیے پہلی قسم پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو نیچے سبسکرائب کا بٹن دبائیں۔ تو پہلی قسم کے کفار وہ تھے جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ تھے، مخالفت بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو 13 سال بہت تنگ کیا، بہت ستایا، بہت سے مظالم ڈائے، ظلم و ستم کیے، اور پھر 10 سال احد، بدر اور خندق کی جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا۔ تو ان کفار کو فقہا کی اصطلاح میں محارب کفار کہا جاتا ہے۔ ان محارب کفار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل 13 سالہ مکی دور میں برداشت کرا اور 10 سالہ مدنی دور میں مقابلہ کرنے کا تھا۔ مکی دور میں چونکہ قرآن کریم کا حکم تھا کفوا ایدیکم، سورۃ النساء آیت نمبر 77، کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، برداشت کرنا ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ میرے مالک مجھ پر بہت زیادہ زیادتیاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا صبر کرو۔ پھر عرض کرنے لگے کہ صبر برداشت سے باہر ہے، تو آپ نے پھر فرمایا صبر کرو، یہاں تک کہ اپنے کمر سے کپڑا اٹھایا اور کیا کہ میرا حال دیکھیں، میرا مالک صرف اسلام قبول کرنے کی سزا میں کوئلے جلا کر مجھے کوئلے پر لٹاتا ہے، اور میرے اوپر کوئی چٹان رکھ دیتا ہے یا خود بیٹھ جاتا ہے، اور میرے جسم کے خون سے کوئلے کی آگ بجھتی ہے اور میرے جسم میں پیپ پڑ گئی۔ تو یہ حالت تھی، لیکن آپ نے صبر کی ترغیب دی، صبر کا حکم دیا۔ تو 13 سالہ مکی دور میں ان محارب کفار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل صبر، حوصلہ اور برداشت کرا، اور مدنی دور میں 8 سال مقابلہ کیا، چونکہ قرآن کریم کا حکم مل گیا تھا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، سورۃ الحج آیت نمبر 39۔ تو بدر، احد اور خندق وغیرہ میں مقابلہ ہوا، اور اس مقابلے کے نتیجے میں مکہ فتح ہو گیا۔ تو ان محارب کفار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے ساتھ بھی گزارا ہے اور مقابلہ کرنے کے ساتھ بھی گزارا ہے۔ آج کے دور میں ہم مسلمانوں کو کفار کے ساتھ، ان محارب کفار کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ملک کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں، وہاں کے علماء صحیح بہتر بتا سکتے ہیں۔ بعض جگہ مقابلے کا حکم ہے، بعض جگہ صبر اور برداشت کا حکم ہے، لیکن عمومی طور پر علماء کا موقف یہی ہے صبر اور حوصلے اور برداشت سے کام لیں۔ مقابلہ کریں، ضرور کریں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ مقابلہ ہتھیار سے، تلوار سے کریں۔ مقابلے کے اور طریقے ہیں، پرامن اور رائج جو صورتیں، جو طریقے ہیں، ان کے ذریعے مقابلہ کیا جائے۔ اور جہاں تک ان غیر مسلموں کی بات ہے جو اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، اسلامی ریاست میں رہ کر ریاست کی بالادستی کو قبول کرتے ہیں، تو ان غیر مسلموں کو ذمہ کہا جاتا ہے، اور ان کے متعلق حکم یہ ہے کہ وہاں کی اسلامی ریاست ان کی جان، مال اور آبرو کا محافظ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب زخمی کیا گیا اور طبیبوں نے کہا کہ اب بظاہر زندگی کا کوئی امکان نہیں ہے، آپ نے جو وصیت کرنی ہے اب وصیت کر لیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا وصیت کی کہ خاص طور پر یہ ذہن میں رکھو، یہ یاد رکھو کہ تمہارے درمیان جو غیر مسلم ہیں ان کی جان، ان کی مال، ان کی آبرو کے تم محافظ ہو، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے پوچھو گے۔ اندازہ لگائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا، حملہ کرنے والا غیر مسلم تھا، اور آپ کو اندیشہ تھا کہ اس کے رد عمل میں کئی مسلمان غیر مسلموں پر چڑھ نہ بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی۔ اس لیے جو ذمہ ہیں ان کے متعلق یہی حکم ہے، ان کی جان اور مال اور آبرو، مسلمان ان کی محافظ ہیں، ان کی اسلامی ریاست ان کا حفاظت کی ذمہ دار ہے۔
اور اگر وہ کوئی ظلم و ستم کرتے ہیں، وہ کوئی اسلامی ریاست کی مخالف کوئی کام کرتے ہیں یا قانون کی مخالف کوئی کام کرتے ہیں، تو اسلامی ریاست کی ذمہ داری حرکت میں آئے۔ عوام کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اگر کوئی ایسا کرتی ہے، عوام اپنی طرف سے ان کو پکڑ کے اسلامی ریاست کے حوالے کرے۔ اب وہ انہیں سزا دیتے ہیں، قانون پر عمل کرتے نہیں کرتے، وہ ان کا معاملہ اللہ ان سے پوچھے گا، ہم سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی کہ ان کو اسلامی ریاست کے حوالے کر دیا۔ لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا، اس کی بالکل اجازت نہیں دی جاتی۔